صبح کے بچوں کو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جو یعنی لچکی میں بات کی تھی انہوں نے جو فرمایا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ میریکل نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی فرمایا کہ یہ روح جب جسم میں ڈلتی ہے اس سے ڈلنے سے پہلے تک بالکل حشاش بشاش بات چیت کرتی ہے، لیکن جب جیسی جسم میں ڈلتی ہے تو سامنے یعنی اسی وقت شیطان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بول چال ختم ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے دوبارہ. تو اگر کوئی بچہ پیدا فرمایا اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو اور کوئی کہے ہم سے کہ بلواؤ اس کو تو ہم چلے جائیں گے، شیطان کو بولیں گے کہ بھائی تو ٹھہر جائے 2 منٹ، بولو بات کرے گی. یہ بات دل کو لگتی ہے. اب وہ جو بیماریاں لگ گئی ہیں قلب کے ساتھ، روح کے ساتھ، سری کے ساتھ، اخفا کے ساتھ، تم لوگوں کو کوئی خیال آیا ہے کہ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو؟ تو کیسے پھر چھٹکارا ہوگا اس سے حاصل؟ لطائف منور ہوں گے ذکر سے. تو اس کی انگلش بھی بولتے رہے سب. جی how do you find relief from what Satan has clung to your lataif? Maman suggested you have to be enlightened, the souls have to be enlightened. یہ 6 روح ہیں تو اوپر سے آتی ہیں. 6 souls come from celestial realms. جب بچہ پیدا ہوتا ہے 6 روح ہیں اوپر سے آتی ہیں. When the child is born, 6 souls come from celestial realms. ایک دماغ میں 5 سینے میں. One is the intellect and another 5 in the breast. تو وہ فرشتے لا کے ڈالتے ہیں. Yeah, the angels, it's the angel's job to insert that in the newly born. پہلا سانس مکمل ہونے سے پہلے. It's all done before completing the first breath. پہلا سانس اگر پہلا سانس ایک سانس کے بعد اگر روح ڈالی تو زندگی میں سے اس ایک سانس کا حساب کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تک تو انسان ہی نہیں تھا نا وہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت انسان ہی نہیں تھا. حساب کتاب تو انسانوں کا ہوتا ہے نا. اس لیے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ سخت حکم ہے کہ وقت پر پہنچو. اور اگر ان کو ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب رہنے دو. کوئی انسان ہی نہیں بنتا وہ. یہ جو روحیں ہیں تمہارے اندر جب یوم ازل میں یہ کھڑی تھی اور جب اللہ نے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ These souls were standing on the primordial day in front of Allah. Allah asked, "Am I not your Lord?" سب نے کہا بلا. All of them replied in affirmative. سب نے کہا ہاں. بلا کا مطلب ہے ہاں، یس نہیں کہا. ہاں قالو
بلا. انہوں نے کہا ہاں. All of them replied, indeed you are. تو اس کا مطلب ہے کہ ان روحوں کو رب کی شناسائی تھی. That means they were. ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کا رب کون ہے. Means these souls knew who their Lord is. جب پیدا ہونے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے, تو پھر قبر میں جانے کے بعد کیوں پوچھتے ہیں من ربوں کا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. If they were familiar in the primordial time, why are they asked in the grave who your Rabb is, who your Lord is? بول انگلش بولے. Yeah, when they knew it on the primordial day, why are they questioned in the graves after they are buried? When they were all. کبھی سوچا بھائی ان روحوں کو شناسائی تھی نا رب کی. رب نے پوچھا باقاعدہ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو انہوں نے کہا جی ہاں. اس کا مطلب ساری روحوں نے اقرار کیا وہاں پہ. So that means the Lord asked all of them, they were familiar with, why questioning again? اب جب تم قبر میں جاؤ گے تو پھر تم سے سوال کیوں ہوگا من ربوں کا؟ Yeah. When you will be in the grave, why would you be questioned who your Lord is? جو یوم ازل میں سوال ہوا تھا وہ روحوں سے ہوا تھا, وہ قبر میں نفوس سے ہوگا. نفوس سے کیوں ہوگا؟ کہ وہ تو شیطانی ٹولے کے مخلوق ہے نا, اس لیے ہوگا کہ پتہ نہیں اس نے اس کو انسان بنایا ہے کہ نہیں, ابھی تک اس کا رب ابلیس ہے یا اللہ ہے. نہیں سمجھے. But in grave is your nafs, which is question whether you have accepted God, is Iblis your God, or is Allah your Lord. That's why to examine that. نہیں, ابلیس کو گاڈ نہ کہیں, لارڈ کہیں. Lord. As to who your Lord has been in the world, so that's what is to be determined. وہ نفوس سے سوال ہوگا. تو اب جب روحوں کو پتا ہے کہ ان کا رب کون ہے, تو اب کیا کرنا ہے پھر؟ صرف روح کو بیدار کرنا ہے. پتہ تو ہے اس کو. Because man soul already knows, therefore you have to simply awaken it. کیوں جی؟ ادھر دین الہی میں یہ بھی لکھا ہے It's written in Deen Ilahi. کہ وہ ایک خاص روح آئے گی آخری زمانے میں. It's written in Deen Ilahi, a special soul will come in the end times. خاص روح, کوئی ایک خاص روح, بہت ساری ہیں خاص روح ہیں, One of the special souls will come in the کوئی ایک خاص روح آئے گی. بہت ساری ہیں, ان میں سے کوئی ایک خاص روح آئے گی, one of the special souls اور وہ رب کا ایک خاص نام عطا کرے گی. will grant special name of Lord. رب کا خاص نام عطا کرے گی. تو وہ جو خاص نام ہوگا That special name will be, وہ ان کی روحوں کے اندر گھس جائے گا. so that will get into the souls. The name will get into the souls. ان کی روحوں میں گھس جائے گا. Will get into the souls. روح میں گھس جائے گا. بولیں. It will get into the main soul. The name will get into the main soul. اب جب یہ سارے یوم ازل میں کھڑے تھے, When they were standing, all of them in primordial day. یہ ملیشیا والوں کے لیے تعلیم ہے. اب یہ جب سارے روحیں کھڑی تھیں یوم ازل میں, They were standing there. اب تم اپنے مسلم علماء سے پوچھو Ask Muslims. اس وقت انہوں نے رب کو کس نام سے بلایا تھا؟ Ask Muslims. کیا جی؟ Ask Muslims at that time جب یہ سارے ادھر کھڑے تھے when they were standing there. تو اس وقت انہوں نے کس نام سے رب کو بلایا تھا؟ Oh, what name was used to call upon Lord? روح کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ روح کو اللہ نے بنایا ہے. The special thing. روح اللہ
کے لفظ کے علاوہ کوئی اور نام لے ہی نہیں سکتی، بھلے اس لفظ اللہ میں فیض ہو یا نہ ہو، روح نے کرنا اللہ اللہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ملیشیا کے لیے تعلیم ہے بن جائے. انگریزی نہیں بولی جا رہی آج، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو جب ساری روحوں نے وہاں رب کو اللہ کہا، جو پہلی صف میں کھڑی تھی انہوں نے بھی اللہ ہی کہا، جو دوسری صف میں تھی انہوں نے بھی اللہ ہی کہا، جو تیسری میں تھی انہوں نے بھی اللہ ہی کہا، یہاں تک کہ جو جمادی روح ہیں انہوں نے بھی اللہ کہا، نباتی روح ہیں انہوں نے بھی اللہ کہا، سب نے اللہ اللہ کہا. سمجھ گئے؟ سب نے اللہ ہی کہا. اب جب سب کی روحوں نے اللہ کہا تو اب اگر جسم گاڈ کہہ دے یا رام کہہ دے یا بھگوان کہہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پابندی اگر لگائے تو ان کی روحوں پر لگائے نا، ہندوؤں کی کرسچنوں کی، کہ تمہاری روح اللہ اللہ نہیں کہہ سکتی. اب یہ جو ملیشیا کے کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ تو ہماری تعلیم کے مشن کے خلاف ہے. ہم نے لوگوں کی روحوں کو اللہ اللہ کرانا ہے نا، تم ان کو کہہ رہے ہو کہ اللہ کا نام ہی مت لو، تو امام مہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا. Decision by Malaysian court is wrong because they said don't take name Allah, people belonging to other religion, so this is wrong, this goes against our mission. جب ساری روحوں نے یوم ازل میں اللہ کہا تھا تو اس وقت تو تمہارا ریلیجن بھی نہیں تھا. جس وقت ساری روحوں نے اللہ کہا اس وقت ریلیجن ہی نہیں تھا نا، اس وقت ایک ہی ریلیجن تھا اور وہ اللہ کا دین تھا. اس وقت ایک ہی ریلیجن تھا، ریلیجن یعنی اللہ کا ریلیجن تھا، اور کوئی ریلیجن تھا ہی نہیں. سمجھ گئے؟ سب کی روحوں نے اللہ کہا، سمجھ گئے؟ اب قرب کے اور جلوے کے لیے پھر ان کی ٹولیاں بنا دی گئیں. یہ ٹولیاں جو ہے ادھر یوم ازل میں ہی بنائی گئیں. سمجھ گئے؟ جس کو جتنا قرب دینا ہے ان کو الگ کیا. ایک درجے کے ایمان والے الگ ہوئے، دوسرے درجے کے ایمان والوں کا گروپ الگ ہوا، تیسرے درجے کے ایمان والوں کا گروپ الگ ہوا، چوتھے پانچویں درجے کے ایمان والوں کا گروپ الگ ہوا. They were divided into categories of iman in decreasing order. Number 1 has the highest iman. Similarly 2, 3, third group. روحوں کے کسی گروپ کو Any group of souls. نہیں، سم گروپ آف سول، کسی group. اینی نہیں، سم. Some groups of the souls. روحوں کے کسی گروپ کو کہا کہ جی ہم تم کو بات کرنے کی طاقت دیں گے. Some groups of the souls were given power to. سب نے اقرار کر لیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب بات قرب جل کہ اس کے لیے اب کیا کرنا ہے. What to do about it. کچھ لوگوں کو کہا کہ بس دوستی کریں گے تم سے، Some were said you're friends. تم میرا ذکر کرنا میں تمہارا ذکر کروں گا، مصیبت آئے تو تم مجھے یاد کرنا، خوشی میں تم مجھے یاد کرنا، غم میں تمہیں یاد کروں گا. Some were given the word that you invoke my name, I will invoke your name. When you are happy, remember me, and when you are in trouble,
it will be me helping. نہیں انووک نہیں، ریممبر. Remember, کسی کو کہا کہ تم سے دوستی کریں گے، or said you'll be friends. بس. کسی کو کہا کہ تم سے بات چیت بھی ہم کریں گے. Someone told that you will enter into talking. کسی کو کہا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو تم ہم کو دیکھنا، ہم تم کو دیکھیں گے. Someone said when you go down, you see us, we'll see you. پھر اس کے بعد جب یہ گروپ بنا دیے کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، پھر اس حساب سے ان کے اوپر پھر نبی مقرر کیے When they were grouped as such, the prophets were کہ بھئی اب یہ گروپ بن گئے ہیں تو ان کو بات چیت کرنے کی ٹریننگ کون دے گا، ان کو دوستی کرنے کی ٹریننگ کون دے گا، کیوں جی، So the prophets were to train them. ان کو آگ پہ چلنے کی ٹریننگ کون دے گا، اور ان کو دیدار کی ٹریننگ کون دے گا. Depending on the categories, prophets were sent. They trained them as such. 2 نبیوں تک صرف دوستی چلی. Oh, for first 2 prophets, it was only friendship. رب سے دوستی. Friendship with Lord. آدم صفی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ، Adam and Abraham دوستی چلی. continued only. شناسائی کہ بس یہ اسے یاد کریں، وہ نہیں یاد کریں، ان کی مصیبت آئے تو ان کی مدد آ جائے بس. اس کے بعد جب تیسرا مرسل آیا تو پھر وہ جب بات چیت وغیرہ تھی وہ بھی شروع ہو گئی. Third Mursal came, it was dialogue that تو started. جن روحوں کو صرف دوستی میں رکھنا تھا Those who were to be only friends, ان کو اسی نبیوں کی کیٹیگری میں رکھا جو صرف دوستی والے تھے. they were sent down in the type of particular categories of those prophets. سمجھ گئے؟ جن سے بات چیت کرنی تھی Who were to enter into dialogue. ان کے لیے ایسا پروفٹ بنایا جو بات چیت کرنے میں ماہر تھا، بس صرف بات ہی کرتا تھا. Such a prophet was made who was expert in dialogue. ڈائلاگ نہیں، بات کرتا تھا، But talk. رب سے بات کرنے میں مہارت تھی. Who was expert in talking to the Lord. پھر کچھ روحیں ایسی تھیں جن کو کہا کہ ہم تم کو دیکھیں گے، تم ہم کو دیکھنا. Oh, there were some who were told, you will see us, we will see you. ان کے لیے پھر حضور پاک کو منتخب کیا The Prophet Muhammad was اور پھر سب روحوں کے اوپر ٹیگ لگا دیے. all souls were tagged depending on the وہ category. ٹیگ پہ کیا لکھا تھا، اتنی بڑی پرچی یہاں لگا دی. ہاں وہ لگا دی کہ اس پہلے تو لکھا اس پہ نبی کا نام، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد لکھا کہ اب اس نبی کی امت کے اندر یہ داخل کس کے ذریعے ہوگا. Tagged with the details. On top was Prophet's name, and then through whom you will enter into that religion. وہ جو ٹیگ تھا وہ لگا دیا. It was put on the back. ہم نے وہ ٹیگ دیکھے اپنی آنکھوں سے. وہ ٹیگ لگا دیا اور اس میں لکھا کہ اس کو امت میں داخلہ فلاں دور میں ملے گا. یہ ساری باتیں جو ہے جبریل کو بتائی جاتی ہیں. یہ جو ہم انفارمیشن تم کو دے رہے ہیں یہ اللہ اور جبریل کے بیچ کی باتیں ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا پھر وہ ٹیگ پہ لکھا کیا ہوتا ہے کہ اس امت میں یہ داخل ایسے ہوگا کہ فلاں ولی اس کو اس امت میں داخل کرے گا. اس ولی کا دور یہ ہے، تو جب اس ولی کا دور آئے تو پھر اس روح کو زمین پر بھیجنا. Jibreel and Allah, that such a person will enter into the religion through a saint who will come at particular time, and therefore the soul descended at that time. کہ فلاں ولی جب آئے گا تو Particular. ایسا بھی ہوا. ہم نے جو ہے پوچھا، پتہ نہیں کس نے سوال کیا 2-3 دن پہلے، پتہ نہیں کون تھا، اس نے سوال کیا جی. کہ زندہ اور مردہ کو فیض کیسے ہوتا ہے.
جی آپ نے کیا تھا جی تو اب ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا. پھر ہم نے سوچا کہ چلو اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. جب پھر پوچھا تو پھر یہ پتہ چلا کہ مردہ کو فیض کیا ہوتا ہے. بھائی سلطان باؤ نے کہا 6 زندہ 6 مردہ جو بھی ہو آ جائے. ہم نے سوچا کہ حضور پاک نے تو نہیں کہا ایسا, تو انہوں نے کیوں کہا؟ حضور پاک نے تو ایسا نہیں کہا, انہوں نے کیوں کہہ دیا؟ لیکن پھر جب تحقیق کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے فرشتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے روحوں کو, اس ٹیگ پہ جو لکھا ہے کہ فلاں ولی فلاں سن میں آئے گا, تو اس کے آنے سے پہلے اس کو زمین پر روح کو بھیج دیا, تو وہ روح جو ہے بے فیضی ہی اس دنیا سے چلی گئی. اب جب ایسی روحیں اکٹھی ہو گئیں بہت ساری فرشتوں کی غلطی کی وجہ سے, تو پھر انہوں نے کہا امام مہدی کو اور شاہی کو کہ وہ جو رہ گئی ہیں آپ نے ان کو بھی فیض دینا ہے, ورنہ ہر مردے کو نہیں ہوگا فیض. یہ نہیں کہ ہر مردے کو تم کہو جی فلاں بم پھٹا وہاں 50 آدمی مر گئے ان کو فیض دو, نہیں ان کو نہیں ہوگا فیض. ان کو ہوگا کہ جو یعنی اللہ کی طرف سے جو فالٹ آیا کہ بھئی اس پہ اللہ نے تو یہ لکھا کہ بھئی فلاں سن میں فلاں بزرگ آئے گا, تو اس سے اس کو فیض ہوگا. سمجھ گئے؟ اب وہ پتہ نہیں فرشتوں نے کیوں غلطی کی, کیسے ہوئی. تم تو پتہ نہیں فرشتوں کو کچھ کیا سمجھتے ہو, تو فرشتے بھی فرشتے ہی ہیں نا, بس ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. صحیح سے نہیں پڑھا ٹیگ, پہلے بھیج دیا بعد میں بھیج دیا. تو بہت سے ایسے تھے کہ جن کو آنا تھا, یعنی جس طرح کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو امام مہدی کے دور میں پیدا ہونا تھا, لیکن وہ امام مہدی کے دور سے پہلے پیدا ہو گئے. جیسے مرزا غالب, علامہ اقبال, ان لوگوں کو امام مہدی سے فیض ہونا تھا, تو فرشتوں نے پہلے بھیج دیا. تو اس کے لیے پھر لال باغ میں سرکار امام مہدی نے ان کو بلوایا, ان کو فیض دیا. سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل. اسی طرح ایک بندر تھا ناسٹرڈامس. یہ ناسٹرڈامس جو تھا اس کو حضور پاک کے دور میں پیدا ہونا تھا. میری بات کچھ دل کو لگ رہی ہے؟ اس کو حضور پاک کے دور میں پیدا ہونا تھا. بات سمجھے؟ اس کو حضور پاک کے دور میں پیدا ہونا تھا, اور کیا کرنا تھا پوچھو جی, کیا اس کو شیخ الحدیث بننا تھا کہ حضور کی حدیثوں کی ساری ذمہ داری اس کے پاس ہو. یہ جو تم نے کتاب پڑھی ہے ابن سرین کی صدقۃ الرؤیا, یہ کام بھی اس نے کرنا تھا. جو حضور نے 1400 صدیوں تک کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کام بھی اس نے کرنا تھا. تو اس دور میں نہیں آیا تو اللہ نے اس کا حصہ تو اس کو دینا تھا نا. پھر جس مذہب میں بھی آیا اس کو اس کا حصہ دے دیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ بالکل. جب مر گیا امام مہدی تک بات پہنچی تو امام مہدی نے اس کی روح کو جا کے فیض دے دیا. یہ باتیں تو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. اب وہ ٹیگ لگا دیا. ہاں, موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جتنی روحوں نے وہاں جن کو اللہ نے چنا کہ بھئی اتنی روحیں موسیٰ کی ہیں,
جی فرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت وہاں جو امت ہے، یہ بات سنو جی کہ جتنی تعداد امتیوں کی وہاں ہے جی اتنی تعداد ہی زمین پر ہوگی نا. بالکل بے شک بالکل Only the souls that belong to that time, جی بالکل only those souls will descend here. بے شک جتنی تعداد ہوگی Right. اوپر اتنی تعداد زمین پہ ہوگی. The number will be the same, it won't change. تو وہ تعداد جب پوری ہو جائے گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تعداد پوری ہو گئی؟ جی جی پھر اس امت میں ولی ختم ہو جائے گی. بالکل پھر ولی اس امت میں ختم ہونے سے، بالکل If the assigned number has been کیونکہ ولی داخل کرتے ہیں نا امت میں. if that assigned پھر اس امت میں ولی ختم ہو جائے گی. اور جب وہ ساری گنتی پوری ہو گئی اس کے بعد کرتے رہو تبلیغ، امت تو چلی گئی. کیا بات ہے، بے شک اس کے بعد کوئی امت ہی نہیں بنے گا، بھلے تم کل میں دڑا دڑ پڑھو. بے شک بے شک اسی طرح حضور پاک کی امت بھی پوری ہو چکی ہے. بے شک واہ واہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ چلو قرآن کی تشریح بیان کریں، اسلام کو فائدہ ہو، ہم نے دل سے خلوص نیت سے، لیکن ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ امت ہی کوئی روح ہی نہیں ہے، امت تو ختم ہو گئی ہے. تو اب تو تشریح بیان کر کے کس کو فائدہ ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ وہ تو امت پوری ہو گئی. بے شک بھئی دیکھو کسی ملک میں کوئی آفت آتی ہے، فرض کیا کہ انگلینڈ کے لوگ وہاں پھنس گئے، یہ اپنا جہاز بھیجتے ہیں، 1000 آدمی فرض کیا پھنس گیا، اب انہوں نے جہاز بھیجا، وہ 200 کو لے آیا، 800 رہ گئے، پھر دوبارہ جہاز جائے گا نا، جی بالکل بالکل پھر 200 کو اور لے آئے گا، جی بالکل جب 600 رہ گئے، پھر دوبارہ جہاز جائے گا. جی بے شک جب پورے 1000 آ جائیں گے تو پھر تو جہاز نہیں جائے گا نا. بے شک کیا بات. اور لوگ وہاں اگر شور مچا دیں کہ انگلینڈ سے جہاز آ رہے ہیں، بھر بھر کے جا رہے ہیں لوگ، اور وہاں سب جمع ہو کے کھڑے رہیں کہیں جی ہم نے تو انگلینڈ جانا ہے، تو یہ جہاز تو 1000 پورے ہونے کے بعد جائے گا نہیں نا. تو وہ سب تو بیوقوفی بنے نا کہ ہم نے انگلینڈ جانا ہے. یہی حال تمہاری امت کا ہو گیا بے شک کہ سب کو کلمے پڑھا دیے، سب کو کلمے پڑھا دیے، امت میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا. بھئی امت میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ امت میں اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ وہ جہاز چلا گیا، امت کی تعداد پوری ہو گئی. بے شک آپ انگلش کریں نا. Yes. When the quota has been completed, there will not be any more believer in that religion. Only the assigned quota, the primordial time, that number will remain here, not more or less. And also another example Sayyidi gave was like when certain people are stranded in certain area, that country will send plane to pick them up, bring them back to their country, whatever disaster has happened there. So if there are 1000 people stranded there, plane will go and bring back 200, then there will be another trip of 200, another only all the 1000 people will be brought back. But if the people are standing there, waiting there, the plane is not going to come there anymore. بات سمجھ میں آ گئی. اب جب سب کو مقام اور مرتبے نواز دیے، ٹھیک ہے، کتنی چالاکی ہے کہ جنت اور دنیا کے لذات دکھائے تو جو پسند ہے لے لو. جب بات آئی مقام اور مرتبے کی، پھر نہیں پوچھا کہ تم کو کون سا مقام لینا ہے، وہ اپنی مرضی دے دیا. بے شک بالکل پھر وہ اپنی مرضی سے دیا. اگر وہ یہ کہتا کہ بھئی تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو یا مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تو کیا کوئی روح یہ کہتی کہ میں نے تجھے دیکھنا نہیں ہے؟ سبھی یہی کہتی نا ہم نے تجھے دیکھنا ہے. بالکل بے شک بے شک بے شک بے شک سب یہی کہتے ہیں نا. بے شک. تو اب اپنی مرضی سے ان کو مرتبے مقام نوازے گئے. اس کے بعد پھر وہ مقام کون سے نام سے ملے گا، پھر وہ نام ان کو عطا کیا گیا. پھر وہ نام ان کو عطا کیا گیا. سمجھ گئے؟ جی بالکل.
اقرار کے لیے ساری روحوں نے اللہ کہا اور مقام و مرتبے کے حصول کے لیے الگ الگ اسم ساری امتوں کو ملے. بے شک بالکل بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ہاں اللہ تو ہمارا نام ہے، جی جی تو یہ کہتے ہی ہیں نا. حضور پاک کو جو اسم ذات اللہ ملا تھا وہ تو ان کے پاس نہیں ہے نا. بے شک بے شک The name Allah given to the Prophet, they don't have it. اگر وہ ہوتا If they had it, تو پھر یہ مغلوب نہ ہوتے، بے شک they won't have it. پھر ان میں فرقے نہ ہوتے، بے شک. پھر ان کی دعاؤں سے پہاڑ اپنا راستہ بدل لیتے، سمندر کے طوفان پلٹ جاتے اگر ان میں اسم ذات ہوتا. If they had that name given to Muhammad, then they won't have جس no کی Allah. وجہ سے فضیلت ہوئی اس امت کو، جی وہ اسم ذات ان کے پاس ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. بے شک They became eminent only because of that ism, which they don't have. اب زبان سے یہ اللہ کہتے ہیں. They بالکل. just verbally say Allah. اب یہ زبان سے اللہ کہیں یا ہندو زبان سے اللہ کہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک کوئی فرق نہیں. بے I will شک. say it verbally, or even if Hindus say it with their tongue, what difference does it make? انہوں نے بھی زبان سے ہی اللہ پڑھنا ہے، ہندوؤں نے بھی زبان سے ہی کرسچنوں نے اللہ کہنا ہے، تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تم بھی کورے وہ بھی کورے. نہ تم کو پتا کہ یوم ازل میں تم کو رب نے کون سا نام دیا تھا، نہ ان کو پتا کہ رب نے یوم ازل میں ان کو کون سا نام دیا تھا، اور یہاں آگے تم ناموں پہ لڑ رہے ہو. You don't know, they don't know either what name was assigned to them, and you are fighting among yourself now. About the name. ایک حدیث شریف میں ہے کہ یوم محشر میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. According to one hadith, Noor will determine their nation. کس قسم کا نور ہے یہ کہیں؟ What type of Noor will be determined? سارے نبیوں کو مختلف مختلف نور دیا گیا نا. All prophets were given different names. بے شک یوم محشر میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. On the day of judgment, موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا. Moses was given Ya Rahman. Noor. جو ان کی امت میں ہوں گے ان کے قلب یا رحمانوں کے نور سے چمک رہے ہوں گے. جس کے بھی قلب میں یا رحمان چمک رہا ہوگا اس کے لیے کوئی پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو موسیٰ کا امتی مان لیں گے نا. Moses' followers will have جی؟ Ya Rahman Noor in them. They will be recognized. جس کے پاس بھی ہوا Whosoever. بے شک تو وہاں کوئی آلہ تھوڑی ہے، اسی سے پہچان ہوگی. It doesn't need any paperwork or anything. They will be recognized through Noor. اب جیسے ہم بلب خریدنے جاتے ہیں تو چیک کیسے کرتے ہیں؟ بجلی لگا کے جل جائے تو بس ٹھیک ہے، چمک رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے نا، چمک رہا ہے تو ٹھیک ہے نا. بے شک جن کے دلوں میں یا رحمان کا نور چمک رہا ہوگا وہ ان کی شناخت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے طور پہ ہوگی. Those whose heart بے شک. is lit up with Ya Rahman, they belong to Moses. Moses category. عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوسوں کا اسم عطا ہوا. Jesus was given Ya Qudus. یہاں جتنے مرضی آئے کرسچن بنا لو، اللہ کی نظر میں کرسچن وہ ہوگا جس کے قلب یا قدوس کے نور سے چمک رہے ہوں گے. I will consider them Christian only when their hearts are lit up with Ya Qudus. اور جن کے دل اسم ذات اللہ سے چمک رہے ہوں گے اللہ کی نظر میں وہ محمد رسول اللہ کی امتی ہوں گے. Those who are lit up with Allah, they will be the followers of Muhammad's nation. اب جو زمین پر جو مرضی آئے کہتے رہو، جو مرضی آئے نام لو، جو مرضی آئے کلمہ پڑھو، اس کی کوئی اہمیت نہیں. No matter what you say on the یوم محشر میں تمہارے دل میں کون سے نام کا نور ہوگا اس کی اہمیت ہے. no matter what you say here on the earth doesn't make any difference. However, on the day of judgment, whatever your noor you are lit up with, that will count. سمجھ گئے؟ بے شک جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو اپنے نام عطا کرتا ہے. Whosoever Allah wants, grants them His name. جن کو وہ چاہتا ہے، Whosoever He desires, جن کو وہ نہیں چاہتا ان کو وہ نہیں دیتا. He does. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ
یہدی اللہ لنورہ من یشاء، Yes. کہ اللہ جس کو چاہتا ہے Yeah. تو اس کو اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. Whosoever Allah wants, guides them with His nur. اب وہ جو نور سے ہدایت دیتا ہے تو نور کوئی ایسے تو نہیں آتا ہے نا. Nur just doesn't come like that. ہاں، نور کا منبع جو ہے رب کا نام ہے. The source of nur is Rab's name, Lord's name. ہاں، پھر ایسی ہستیوں کو بھیج دیتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں رب کا نام بسا دیتے ہیں. So such personalities are sent down who رب کا نام دل میں جاتا ہے، رگڑا لگتا ہے، اس سے نور بنتا ہے، پھر اس نور سے اس کو ہدایت ہونا شروع ہو جاتی ہے. Yeah, when the light is produced, that guides them. پر جس کے دل میں بھی رب کا نام چلا گیا وہ مومن ہے. Yeah, whosoever has that nur is mu'min, believer. جس کے دل میں نہیں گیا وہ گمراہ ہے، بھلے کوئی بھی مذہب کا ہو. بے شک بے شک Whosoever doesn't have it is misguided. گمراہ کیوں ہے؟ Why misguidance? یوم محشر میں جب وہ کھڑا ہوگا نہ اس کے دل میں یا رحمانوں کی چمک، نہ یا قدوسوں کی چمک، نہ اللہ کی چمک، نہ یا ودود کی چمک، بالکل اندھیرا ہوگا. تو فرشتے کیا سمجھیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ اس کا کسی بھی امت سے تعلق نہیں ہے نا. کیوں جی؟ اس کا کسی بھی امت سے تعلق نہیں ہے. بھائی موسیٰ سے ہوتا تو یا رحمان چمک رہا ہوتا نا. Won't have any اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوتا تو ان کا جو نام ان کو عطا ہوا وہ چمک رہا ہوتا. belong to Abraham, the name granted to him, it will be lit up with that name. اور اگر یہ حضور پاک کا امتی ہوگا تو اس کا اللہ سے نور چمک رہا ہوگا دل. If it is Prophet Muhammad's, it will be lit up with Allah's nur. اب تم اللہ اللہ کرو، کرسچنوں کو منع کر دو. جب تم بھی مرو، کرسچن بھی مریں، یوم محشر میں سب کھڑے ہو، ان پر پابندی کا کیا نقصان ہوگا اور تمہارے آزادی کا کیا فائدہ ہوگا اس میں اللہ کے ذکر کی؟ نہ ان کے اندر نہ تمہارے اندر. یہ بھی جاسوس، تم بھی جاسوس. بے شک کیا بات. بے شک بے شک یہ بھی رہ گئے، تم بھی رہ گئے. بے شک سمجھ گئے؟ تم مت کہو کہ تم اللہ کا نام نہ لو. ادھر آؤ، سبحان اللہ. بے شک ادھر آؤ اور یہ دیکھو کہ اللہ اپنا نام کس کو دینا چاہتا ہے. تم پابندی لگانے والے کون؟ تمہارے تو اپنے پاس نہیں ہے اللہ. بے شک Who are you to ban when you don't have Allah, name of Allah yourself? Come over here. ہاں، پھر اللہ کے پاس چلتے ہیں، واہ واہ اس کے پاس رکھتے ہیں دل کہ بھائی بتاؤ اس کو تم نے اپنا نام دینا ہے کہ نہیں. پھر اگر اس نے کرسچنوں کو دے دیا تم کو نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک اگر اللہ نے کرسچن کو اپنا نام دے دیا اور تم کو کہا جی نہیں دیتے، بگاڑ لو جو بگاڑنا. Allah gives name to Christians but doesn't give you. What can you do? بھائی اللہ تو سارے مخلوقوں کا خالق ہے نا. بے شک. ہاں، سارے نبیوں کو، مرسلیوں، سب کو اسی نے بھیجا. Allah sent on all Muslim. تو اللہ جس کو دے گا Whosoever Allah gives اپنا نام His name, تو پھر وہ نام تو اس کے قلب میں چلا جائے گا نا. it will go in the hearts of the respective person. جب قلب میں چلا گیا تو بس اب چھٹی ہے. قرآن مجید میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس دن تو وہ کامیاب ہوگا یوم محشر میں، وہ کامیاب ہوگا کہ جس کا قلب جگمگا رہا ہوگا. بے شک Quran says, یہ مال اور یہ اولادیں یہ تو یہیں رہ جائیں گی. وہ قرآن کی آیت میں ہے نا بالکل کہ اس دن Quran says that day وہ کامیاب ہوگا successful جس کا دل جگمگا رہا ہوگا. whose heart is lit up. بے شک یہ بیٹے، یہ مال یہ تو یہیں رہ جائے گا. Not your sons and کچھ لے کے جانا ہے تو چمک دمک لے کے جاؤ. کیا بات when you want to go take lit up heart. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال، اچھے اعمال ساتھ لے جاؤ. Some people, سنا ہے کہ وہ نمازیں بھی منہ پہ دے مارتا ہے. بے شک اعمال لے جا کے کیا کرو گے؟
اور قرآن میں یہ تو کہہ دیا ہے کہ قلب سلیم لایا تو کامیاب ہے. تو پھر وہ چیز لے کے جاؤ نا جس کی گارنٹی ہی گارنٹی ہے. Quran says, bring secure heart, then why don't you take something which has guarantee? جب رب نے خود گارنٹی دی ہے کہ اس دن کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ جس کا دل جگمگا رہا ہوا وہ کامیاب ہے. Allah has given یہ نہیں کہا کہ کس نام سے جگمگ، کسی بھی نام سے جگمگائے what name کامیابی ہو جائے گی. has to be light on. کسی بھی نام سے جگمگا رہا ہو، رب کا نام ہے. اس نے قرآن میں خود کہا ہے کہ رب کے بہت سارے نام ہیں اچھے اچھے، جو بھی دل میں تمہارے چلا جائے خوش قسمتی سمجھو. Quran says Allah has many names, so whichever goes in قرآن میں لکھا ہے یہ کہ اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. کوئی بھی نام اس کا تمہارے دل میں چلا جائے خوش قسمتی سمجھو. any name in your heart, you're lucky. تم ان کے اوپر پابندی لگاؤ کہ تم اللہ اللہ مت کہو، You ban them, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ what difference does it make? You don't have any way. فرق تو اس سے پڑے گا نا کہ اللہ کس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کا نام لے. Yeah, difference is اس زبان سے نہ اللہ کا نام لینا کوئی اتنا فائدے والا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے نہ یہ مرنے کے بعد ہوگا، نہ یہ زندہ یعنی پیدا ہونے سے پہلے تھا. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی نہیں تھا نا یہ. جب ہم مر جائیں گے پھر بھی یہ نہیں ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے بھی روح تھی اور مرنے کے بعد بھی روح ہوگی. روح نے ہی اوپر جانا ہے نا. تو جس روح نے اوپر جانا ہے اس کو رب کا نام لینا چاہیے نا. soul has to be given that name. Otherwise, this body, soul existed before your birth, will continue to exist after your death. So soul has to be taught this name. اچھا، اب یہ جو ملیشیا کے کرسچن ہیں ان کے لیے ہمارا پیغام، Message for Christians of Malaysia. ہم یہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں We want to tell them, اگر یہ تم کو اللہ کا نام لینے پہ پابندی لگاتے ہیں if they ban you Allah's name, تو زبانوں کے اوپر پابندی ہوگی نا. that ban will be on tongue. ہم سارے کرسچنوں کے دل اور روح کو اللہ کا نام دینے کو تیار ہیں. مرحبا سرکار، مرحبا. وہ صرف ہاں کریں. سبحان اللہ یار. We are ready to grant. ہاں یہ میسج ہے ہمارا، کیا بات. بولیں وہ صرف ہاں کریں. We are, they should simply say yes, because we are ready to give all Christians of Malaysia. وہ صرف ہاں کریں They should say yes. اور ہمارے امام مہدی کا چہرہ دیکھیں. Yeah, they should simply they have to say yes and look at the face of Imam Mahdi. ہاں وہ جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، چاند پر بھی ہے. It's on the website, on the moon. ہاں 3 دفعہ اللہ اللہ کہیں. Oh, just say 3 times. آخری دفعہ زبان سے 3 دفعہ اللہ اللہ کہتے بس. مرحبا سرکار، کیا بات. اس کے بعد ہم تو خود بھی نہیں کہتے زبان سے. تم پہ پابندی لگی تو کیا ہے. If they ban you, what difference does it make? کہیں کہ آخری دفعہ 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ دیں Just say 3 times. اور کوئی زور زور سے بھی نہیں کہنا ہے، خاموشی خاموشی سے کہہ دیں، کوئی سنے بھی نہ. You could say it silently. You could say it silently so that nobody listens. So you have to just. تم پر زبان کی پابندی لگائی جائے گی نا، ہم تمہارے دلوں اور روحوں کو اللہ کا نام دے دیں گے. پھر تم خاموش رہنا، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. تم چرچ میں ہونا، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. بزنس پہ چلے جانا، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. سو جانا، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. قبر میں بھی چلے جانا، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. All the time your heart. بھائی زبان پر ہی پابندی ہوگی نا. مسئلہ تو تب ہے کہ ملیشیا کا مسلمان کسی کی روح پر پابندی لگائے گا تو اللہ اللہ نہیں کر سکتی. مرحبا سرکار. علامہ اقبال نے بھی کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. چلو اگر زبان سے کر بھی لوگے اللہ اللہ تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
یعنی یہ امام مہدی گوھر شاہی کا پیغام ملیشیا کے کرسچن کے لیے ہے کہ تم زبان کے اللہ اللہ کہنے پر پریشان ہو، ہم تمہاری روحوں اور دلوں میں اللہ بسانے کا تم کو پیغام دیتے ہیں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ہماری ویب سائٹ دیکھو، تصویر گوھر شاہی دیکھو، 3 دفعہ اللہ اللہ آخری دفعہ کہو، اس کے بعد پھر دیکھو، تم سوتے رہنا، دل اللہ اللہ کرتا رہے. چرچ میں پھر جانا تو مرضی ہے تمہاری، نہیں جانا تو بھی مرضی ہے، اللہ اللہ تو ہوتی رہے گی نا. بھئی چرچ میں مسجد میں اللہ 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 کرنے جاتا ہے نا، اور اللہ اللہ ہر جگہ اگر ہو رہی ہو تو پھر کیا مسجد کیا مندر. پھر جب اللہ اللہ ہر وقت ہی ہو رہی ہے تو پھر کیا مسجد کا فرق اور کیا گھر کا فرق. ایک آدمی جنگل میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، باعث بستامی نے بلایا، کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کوئی پاکیزہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں نماز پڑھوں. تو آپ نے کہا کہ اپنے دل کو پاک کر لے، کہیں بھی نماز پڑھ لے. اپنے دل کو پاک کر لے پھر کہیں بھی نماز پڑھ لے. اب اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ یہ مولوی تو تم کو اس میں الجھاتے ہیں نا کہ بھئی وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، جگہ ناپاک ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ دل کو پاک کر لے، کہیں بھی کھڑا ہو جائے، نماز تو دل اوپر لے کے جائے گا نا. نماز تو دل اوپر لے کے جائے گا نا. تو نے کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھی، جس نے پڑھی وہ تو پاک ہے نا، وہ نماز تو چلی گئی. یہ راز ہے بھئی. ایئرپورٹ اچھا ہو یا یعنی غریب غربا کا ایئرپورٹ ہو، جہاز ایئرپورٹوں پہ اتر جاتا ہے. لندن کے ایئرپورٹ پر بھی جہاز اترتا ہے چڑھتا ہے، نواب شاہ کے ایئرپورٹ پر بھی جہاز چڑھتا اترتا ہے. کام تو ہو رہا ہے. یہ جسم جو ہے اچھا ہو، لباس پہنا ہوا ہو، زلفیں بنی ہو، داڑھی بنی ہو، خوشبو لگی ہو، تب بھی نماز کو قلب ہی اوپر لے کے جائے گا. اور یہ داڑھی واڑی نہ ہو، گندا ہو، وضو بھی نہ ہو، مکروہ ہو، تب بھی نماز کو قلب ہی لے کے جائے گا. بس ایئرپورٹ خراب اور اچھا ہوتا ہے، جہاز تو ہر ایئرپورٹ پہ اڑے گا نا. پھر جب دل میں اللہ اللہ ہو جائے تو بھلے مسجد جانا، بھلے مندر جانا، بھلے نہ جانا، اللہ اللہ تو ہو رہی ہے. ہندو کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مجھ میں شیو ہے، مجھ میں کرشنا، مجھ میں وشنو، پھر میں کیوں مندر جاؤں. بھائی جب کرشنا، وشنو، مہاراج سب میرے اندر ہی ہیں تو پھر مندر کیوں جاؤں؟ مندر تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا تھا نا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، ملے وہ میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. میں رب کو آسمانوں میں ڈھونڈتا تھا، ڈھونڈنے نکلا تو پھر میرے ہی دل کے اندر اندھیرا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکا. حالانکہ اس نے قرآن میں کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، میں تو تمہارے ہی اندر ہوں. وفی انفسکم، میں تمہارے ہی اندر ہوں. افلا تبصرون، پتہ نہیں تم کیوں نہیں جھانکتے، پتہ نہیں تم کیوں نہیں جھانکتے. وہ جھانکنا آئے گا تو جھانکیں گے نا. جھانکنا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے نا. اب وہ سب کو جھانکانا سکھانے کے لیے امام مہدی آ گئے. زبان کی سے اللہ اللہ کرنے پہ پابندی لگتی بھی ہے تو خیر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم کو اگر اللہ اتنا ہی شوق ہے کہنے کا تو ہم تمہارے دلوں کو سکھاتے ہیں نا، تمہارا بھی پتہ چلے نا کہ اس میں مخلص ہو یا نہیں ہو اللہ اللہ کہنے میں. کیوں جی بھائی تم کتنے مخلص ہو اللہ اللہ کہنے میں، دیکھیں نا. آؤ تمہارے دلوں کو اللہ اللہ میں لگائیں، روحوں کو اللہ اللہ میں لگائیں. یہ ہمارا میسج ہے.
If you are so interested in Allah, Allah will teach it to your heart and soul. یہ کرسچن کو میسج ہے. This is the message for, especially for Christians. یہ بھی کہیں کہ تم یہ نہیں سمجھنا کرسچن کو کہ تم رب کی تلاش میں ہو اور تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے. گوھر شاہی کا ہاتھ تمہارے لیے تیار ہے, تم صرف لبیک کہو. یہ میسج سارے کرسچن کو ہے This message is for all Christians. کہ تمہارے زبان سے کہنے پر پابندی لگی ہے نا. ہم تمہارے دلوں کو اللہ اللہ میں لگانے کے لیے, روحوں میں اللہ میں لگانے کے لیے تم کو پیغام دے رہے ہیں. We have a message for you to be engaged in. اور تمہیں کچھ کرنا بھی نہیں. And you don't have to do anything. Just go to the website. نہ مذہب تبدیل کرنا, نہ ملک چھوڑنا. You don't have to do anything. You don't have to change your religion or leave the country. وہیں رہیں. دل میں جب چلا گیا, جب دل میں جب چلا جائے گا پھر رب کی مرضی سے جائے گا. جو چیز پھر رب کی مرضی سے جاتی ہے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. When it goes in the heart, it's Lord's accord. Nobody can take it out. اگر اللہ کی مرضی سے دل میں نام چلا گیا تو پھر اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. Allah's accord. بھائی زبان پر پابندی لگ سکتی ہے نا, روح اور قلب کے اوپر تو پابندی نہیں لگ سکتی. The grand recitation with tongue, but he اور وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ میسج جانا چاہیے ان کے پاس کہ اللہ کا نام, یہ مسلمانوں کو کہیں کہ چلو تم کو تو اجازت ہے اللہ کا نام لینے کی. اگر واقعی اللہ تمہاری میراث ہے تو اپنی روح اور قلب سے لے کے دکھاؤ. کیا بات. اگر واقعی اس میں اللہ تمہاری میراث ہے ابھی بھی, تو اپنے قلب اور روح سے اللہ کا نام لے کے دکھاؤ. یہ بات بھی ضروری ہے, یہ بھی لکھنی کہ مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ اس کی میراث ہے if Muslims think that they inherit the name Allah, تو پھر تم اپنے قلب اور روح سے بھی اللہ اللہ کر کے دکھاؤ. do it with your heart and soul if you can. کیونکہ قلب اور روح سے اللہ اللہ صرف اس کا ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. Only one. کیا منہ دکھاؤ گے تم یوم محشر میں جب جن کرسچن پہ تم نے اللہ اللہ کہنے پہ پابندی لگائی ہے, ہم ان کے دلوں میں اللہ, ان کی روحوں میں اللہ بھر دیں گے. کیا بنے گا پھر تم؟ کیونکہ اب جو اس میں اللہ ہے وہ تو امام مہدی کی جاگیر ہے, جس کو چاہے دے دیں. بھئی تم کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ جس کا ہے جب اس نے سب کے لیے عام کر دیا ہے. اور مسلمان ہو کے تم صرف زبان سے ہی اللہ اللہ کر سکتے ہو نا. اگر واقعی تمہاری میراث ہے تو دل اور روح سے کر کے دکھاؤ. لیکن ان کی تو روح اور دلوں کو ہم لگانے کو تیار ہیں. اور اس میں اللہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. گوھر شاہی نے کہہ دیا تو کافی ہے. انہوں نے کہہ دیا تو کافی ہے. کہہ دیا سے کافی مراد یہ, جب کہہ دیا کہ چلائیں گے تو پھر چلائیں گے, کوئی آزمائے. وہ صرف ہاں کریں اور ہمارے امام مہدی کا چہرہ دیکھ لیں. سبحان اللہ, جو ہماری ویب سائٹ پر بھی اور چاند پر بھی موجود ہے. آخری دفعہ صرف 3 مرتبہ زبان سے اللہ اللہ کہہ دیں, آخری مرتبہ. اس کے بعد ہم تو خود بھی زبان سے نہیں لینے کا کہتے, زور زور سے بھی نہیں, بس خاموشی سے اقرار کرنا ہے. تم پر زبان کی پابندی لگائی جا رہی ہے نا, اور ہم تو تمہاری روح اور دلوں کو منور کرتے ہیں. پھر تم بس خاموش رہنا. چرچ میں جاؤ نہ جاؤ, جاؤ تب بھی وہاں پہ بھی اللہ اللہ, بزنس میں جاؤ وہاں پہ بھی اللہ اللہ, سو جانا وہاں پہ بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی, حتیٰ کہ قبر میں بھی چلے جانا وہاں پہ بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی. مزہ تو تب ہے کہ ملیشیا کا مسلمان کسی کی روح پر پابندی لگا کر دکھائے. علامہ اقبال نے بھی کہا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
یہ امام مہدی گور شاہی کا پیغام ملیشیا کے کرسچنس کے لیے ہے کہ تم زبان سے اللہ کہنے پر پریشان، پابندی سے پریشان کیوں ہو؟ ہم تمہارے دلوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، روحوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، بس ہماری ویب سائٹ پر دیکھو چہرہ گور شاہی، دیکھو اور چاند سے دیکھ لو، حاصل کر لو، پھر چرچ میں جانا یا نہ جانا یہ تمہاری اپنی مرضی پر ہو۔ جب یہ اللہ اللہ ہر وقت ہی ہونی ہے تو پھر کیا مسجد اور کیا گھر کا فرق۔ ایک آدمی جنگل میں ملا باعث ہندوستانی کو، تو وہ بار بار جو ہے ادھر ادھر پھر رہا تھا، فرمایا پوچھا کہ کیا تلاش کر رہا ہے، کہ پاک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھوں۔ تو اس کو کہا کہ تو اپنے دل کو پاک کر لے، پھر کہیں بھی نماز پڑھ لے۔ فرمایا اس میں راز کیا تھا کہ نماز کو دل اوپر لے کے جاتا ہے، تو فرمایا کہ اب جگہ کیسی بھی ہو لیکن دل جو لے جانے والی چیز ہے اگر وہ پاک ہے، منور ہے، وہ پاک ہو جائے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ جیسے ایئرپورٹ کی کیا پیاری مثال دی کہ ایئرپورٹ بہت اعلیٰ کسی ملک کا بہت اچھا ہو یا کسی غریب غربا کا ایئرپورٹ ہو، لندن کے ایئرپورٹ پہ بھی جہاز اترتے ہیں، نواب شاہ پہ بھی اترتے ہیں، کام تو دونوں جگہ ہو رہا ہے۔ یہ جسم اچھا ہو یا نہ ہو، لباس بہت بہترین ہو، داڑھی بھی ہو، خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، تب بھی نماز کو تو دل ہی یعنی قلب ہی اوپر لے کے جائے گا۔ تو جہاز کو تو کسی بھی ایئرپورٹ سے جو ہے اڑایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہندو کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ مجھ میں شیو ہے، مجھ میں کرشنا، مجھ میں جو ہے۔ فرمایا کہ اب مندر میں کیوں جاؤں؟ تو مندر تو انہیں کو ڈھونڈنے جانا تھا نا جو مندر جو دل میں آ گئے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے دل کے وہ میرے خانہ دل کے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ وہ بیٹھا تھا اور میں تو دیکھ نہیں سکا، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر ہی ہوں، پتہ نہیں تم کیوں نہیں جھانک رہے۔ تو اب وہ جو اندر جھانکنے کا سبق تھا وہ سب کو امام مہدی سرکار گور شاہی دینے تشریف لائے۔ کیا بات ہے، آؤ تمہارے دلوں کو روحوں کو اللہ اللہ میں لگائے، اور یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ تم کتنے مخلص ہو اس اللہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ واہ، یہ بھی کہنا ہے ان کو کرسچنوں کو کہ ہم تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہے، امام مہدی گور شاہی تو مدد کے لیے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے تیار ہے، امام مہدی کا مددگار ہاتھ تمہارے لیے مدد کے لیے تیار ہے۔ اور قوم مسلم کو یہ ہے کہ اگر واقعی وہ اپنے اس گھمنڈ میں ہے کہ اس میں اللہ بھی تمہاری میراث ہے تو اپنے قلب و روح سے کر کے دکھاؤ۔ مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ تو اس کی میراث ہے تو پھر تم اپنے قلب و روح سے بھی کر کے دکھاؤ، اللہ اللہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ یہ تو صرف اسی کا ہوگا جس کو رب چاہے گا۔ کیا منہ دکھاؤ گے تم یوم محشر میں جن کرسچن کو آج تم زبان سے اللہ اللہ کہنے پہ پابندی لگا رہے ہو، ہم تو ان کے قلب اور روح میں اس میں اللہ ڈال رہے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیونکہ اس میں اللہ تو امام مہدی کی جاگیر ہے جس کا ہے، جب اس کے لیے جب اس نے ہی سب کو عام کر دیا تو پھر تم کون ہو پابندی لگا رہے ہو؟ اور اگر تم اپنی میراث سمجھتے ہو تو یہ قلب و روح سے کر کے دکھاؤ، لیکن ان کو تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قوم مسلم کو جن کو ہم دینا چاہ رہے ہیں ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آئے گا خلوص سے، کوئی بھی ہو، تو اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اس میں اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب کہہ دیا کہ چلائیں گے تو بس اب کوئی آزما کے دیکھ رہے اس کو چلائیں گے۔ سبحان اللہ۔